جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان الکریم میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ اور ناظرین ٹرانسمیشن کے اس سیگمنٹ میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں مختلف پرومیننٹ پرسنالٹیز سے جن کا تعلق سیاست سے ہو، سماجی شعبے سے ہو، تعلیم سے ہو، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگوں کو اپنے پروگرام میں مدعو کریں جن کو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، جن سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ آج بڑی زبردست پرسنالٹی ہمارے پروگرام میں موجود ہیں۔ کئی دنوں سے کوشش تھی ہماری کہ یہ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے، چاہے اس رمضان ٹرانسمیشن کا یا دوسرے کرنٹ افیئرس کے پروگراموں کا، لیکن کچھ حالات و واقعات ایسے چل رہے تھے، کچھ سیاست نے اس طریقے سے کروٹ لی ہے کہ جس کی وجہ سے کچھ رہنماؤں کو بالکل وقت نہیں مل پا رہا تھا، یا اگر وقت مل بھی رہا تھا تو اعلامیے ایسے چینج ہو رہے تھے کہ اس میں کوئی بھی بات حتمی طور پہ کہنا بہت مشکل ہو گئی تھی۔ بہرحال ناظرین ہمارے ساتھ آج موجود ہیں، رہنما ہیں، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے ترجمان ہیں اور ساتھ ساتھ وفاقی وزیر ہیں جناب سید امین الحق صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ امین بھائی خوش آمدید کہتے ہیں سر، بہت بہت شکریہ تشریف لائے سر۔ تھینک یو تھینک یو۔ اس کے علاوہ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں شکیل مدنی صاحب اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سیدہ کوثر علی نعت خواہ ہیں، ثنا خواہ ہیں۔ امین بھائی سب سے پہلے تو بتائیں رمضان المبارک، اب تو آج اگر چاند ہو گیا تو آخری روزہ آج ہوگا، کیسے گزرے رمضان المبارک؟ کیسے؟ الحمدللہ ایز اے پولیٹیکل ورکر میرا خیال ہے کہ ایز یوزول پورے روزے رکھنا، لیکن ساتھ ساتھ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز بھی، یعنی ایک طرف صبح پہلے وزارت کی ذمہ داری سنبھالنا، اس کی تمام چیزیں مکمل کرنا، اور اس کے بعد جب فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے کراچی آ جاتا ہوں تو یقیناً پارٹی کی طرف سے ڈیوٹی لگ جاتی ہے کہ یہ آج اورنگی ٹاؤن میں جانا ہے، آج فرجانی میں جانا ہے، آج ڈاکٹر فورم کو اٹینڈ کرنا ہے، تو ان کے افطار ڈنر بھی اٹینڈ کرتا ہوں، لوگوں سے ملتا بھی ہوں۔ لیکن اوورآل اچھا ہے کہ اسی بہانے آپ کا عوام سے رابطہ اور ایم کے ایم کی بنیادی ضروریات بھی ہے یہ کہ جو جیسے کہتے ہیں کہ تیزی سے بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال ہے، اس سے عوام سے رابطہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف میں بلکہ ایم کے ایم کی جو رابطہ کمیٹی کے اور اراکین ہیں، یا ایم کے ایم کی جو اراکین قومی اسمبلی ہیں، سینیٹر ہیں، صوبائی اسمبلی، وہ بھی پورے مہینے گراؤنڈ پر موجود ہیں، سب لوگ گراؤنڈ پر موجود ہیں، لوگوں سے رابطے میں۔ اچھا کچھ دن ایسے بھی گزرے جب وزارت نہیں تھی، کچھ چینج محسوس ہوا اس میں؟ جی بڑا ریلیکسیشن، بہت کم دن تھے گو کے بہت کم دن تھے۔ ڈاکٹر صاحب بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ غالباً میں نے 30 مارچ کو میں نے ریزگنیشن 2 بجے سبمٹ کر دیا تھا، اور اس کے بعد غالباً 18-19 دن ایسا تھا کہ وزارت نہیں تھی، لیکن اس میں بھی پارٹی کے جو پولیٹیکل کام تھے، جسے کہتے ہیں کہ پیپل پارٹی سے نیگوسیشن چل رہا تھا، پی ایم ایل این کے ساتھ تھا، ان چیزوں کو ریزگنیشن بھی ایکسیپٹ تو نہیں ہوا تھا نا سر، منظور نہیں ہوا تھا میرا خیال ہے، چونکہ 4 اپریل کو پھر اسمبلی اس کے بعد پھر معاملات ختم ہو گئے، تو آفیشیلی چونکہ باصول لوگ ہیں، ہم نے ریزگنیشن 2 بجے دیا، 2 بجے ہم نے گاڑی واپس کر دی، چابی بھجوا دی، ہم نے کہا کہ اب ہم آزاد ہیں اور ایم کے ایم کے کارکن کے طور پہ کام کر رہے ہیں، تو ہمارے لیے پرائرٹی کراچی کے عوام ہو گئے، ہمارے لیے پرائرٹی ایم کے ایم۔ فاروق نسیم صاحب کو آسانی سے چھوڑ دیا عمران خان صاحب نے، آپ تو کہتے تھے کہ ہم نے ان کو دے دیا ہے، مطلب وہ صرف کام عمران خان صاحب کے لیے کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب عام طور پہ یہ تاثر پایا جاتا تھا کہ شاید فاروق بھائی یہ میرا خیال ریزگنیشن نہیں دیں گے۔ آپ ٹرسٹ می، بالکل میں بالکل سچ اور حقائق آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ جو 30 تاریخ کو ریزگنیشن دینا تھا، اس سے غالباً 5-6 دن پہلے میں اور فاروق بھائی ساتھ بیٹھے تھے، اور پی ٹی آئی کا وفد آیا، وہ ملاقات کر کے گیا، تو میں وہ ساتھ بیٹھے گفتگو کی، بالکل انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ مجھے ایم کے ایم پاکستان نے سینیٹر بنوایا ہے، میں ان کی نمائندگی کرتا ہوں، جس وقت مجھے ایم کے ایم پاکستان کہے گی، ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کہیں گے، میں ریزگنیشن دے دوں گا، اور ٹرسٹ میں کہ 30 تاریخ کو ہم دونوں نے ساتھ ہی ساتھ ریزگنیشن دیا۔ اچھا صرف ایم کے ایم کا اشارہ تھا یا کہیں اور سے بھی اشارہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ واضح اور واضح اور دو ٹوک اشارہ ایم کے ایم پاکستان اور ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کا تھا، رابطہ کمیٹی کا تھا، تو اس پہ عمل لبیک کا انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کیونکہ عام طور پہ ایکسپیکٹ نہیں کیا ہے سر، آپ جو سچی بات ہے ڈاکٹر فاروق نسیم کو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ایم کیو ایم نام ضرور ان کے ساتھ لگا ہوا ہے کہ ایم کیو ایم کا حصہ ہے، لیکن کام وہ صرف عمران خان کے لیے کر رہے ہیں۔ نہیں، میرا خیال ہے کہ انہوں نے بڑے جب ایم کیو ایم پر کرائسس آیا ہے اور جب ایم کیو ایم کو ان کی ضرورت پڑی ہے، وہ ہمیشہ ایم کیو ایم کے ساتھ کھڑے رہے، اور میں سمجھتا ہوں سر ایک خیال یہ بھی ہے کہ یہ جس طریقے سے اسد قیصر نے یا جو اسمبلی کی رولنگ دی گئی اور تمام سازش کو وہ بنایا گیا، اس کے پیچھے بھی کہتے ہیں لوگ کہ یہ پلان سارا ڈاکٹر فاروق نسیم کا بنا کے دیا ہوا تھا کہ دیکھیں ایک آپ کو آؤٹ لیٹ میں دے دیتا ہوں، اگر آپ چاہیں تو اس طریقے سے اسمبلی کی رولنگ دے کے اور اسمبلیاں توڑ دیں، آپ کی حکومت بچ جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے کہ اس سوال پہ میں مکمل جواب نہیں دے سکتا ہوں، کیونکہ یہ زیادہ بہتر وہ دیں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ
जहाँ तक एमकेएम का ताल्लुक रहा है, हमेशा उन्होंने एमकेएम के साथ कोऑर्डिनेट किया, एमकेएम के साथ खड़े रहे और उन्होंने प्रूफ किया कि यस एमकेएम के सेनेटर और एमकेएम की आवाज़ पर लब्बैक कहा है। ठीक। अच्छा अमीन भाई, इन सब चीज़ों के साथ एक तरफ मिनिस्ट्री, फिर एमक्यूएम यानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तंजीमी जिम्मेदारियां, उन सब चीज़ों के साथ फैमिली को कहाँ टाइम दे पाते होंगे आप? दे सकते हैं टाइम फैमिली को? डॉक्टर साहब बिल्कुल मसाइल जन्म लेते हैं और मेरा ख्याल है चूंकि मुझे एडवांटेज ये है कि मेरे बेगम, मेरे बच्चे माशाल्लाह बहुत ही सुलझे हुए हैं, ठीक है, और इन चीज़ों को समझते हैं। अच्छा आप थोड़ा गला चूंकि आपका फंसा, एक वक्फा ले लेते हैं ताकि आप इसमें आराम ही कर सकते हैं रोज़े में। नाज़रीन, ना मैं पानी दे सकता हूँ, ना मैं चाय दे सकता हूँ। रोज़े में सिर्फ आराम करके गले को बेहतर बनाया जाता है। गले के आराम करने के लिए हम एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे। वक्फे के बाद दोबारा भी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते हैं रमज़ान अल करीम। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो वन न्यूज़ की माह रमज़ान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमज़ान अल करीम। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा हैं और वफाकी वज़ीर हैं जनाब सैयद अमीनुल हक साहब, जिनसे हम ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू कर रहे थे। तो अमीन भाई, बात ये हो रही थी कि फैमिली को के लिए टाइम निकाल पाते हैं या नहीं निकाल पाते? मुश्किल होता होगा? जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वज़ारत संभालने के बाद मंडे टू थर्सडे मैं इस्लामाबाद में होता हूँ। फ्राइडे जब मैं आता हूँ तो फ्राइडे कोशिश करता हूँ कि पार्टी को दूँ, सैटरडे को औरंगी टाउन में मौजूद होता हूँ, संडे एक दिन बचता है, कोशिश होती है कि फैमिली को दूँ, लेकिन उस दिन भी कोई ना कोई पार्टी का असाइनमेंट आ जाता है तो मुश्किल हो जाती है। अच्छा। लेकिन चूंकि मेरी बेगम बहुत ही सुलझी हुई है, पढ़ी लिखी है, तो वो इन चीज़ों को समझती है कि एज ए पॉलिटिकल पर्सन क्या सूरत हाल है। अब देखें, आज भी आपको फैमिली की इफ्तार पार्टी में जाना था और यहाँ की असाइनमेंट आ गई, आपको यहाँ मेट्रो आना पड़ा। देखिए, मेट्रो तो मेरे दिल के करीब है, और डॉक्टर साहब आप हमेशा इतना जैसे कहते हैं कि कराची के डायनेमिक से वाकिफ़ हैं और कराची के इश्यूज़ को उठाते हैं, तो हमेशा आप हमारे जैसे कहते हैं हमेशा हमारे दिल के करीब रहते हैं। तो आपकी बातों को ना करना मुमकिन नहीं होता है। और मैं समझता हूँ कि पूरी पार्टी जो है, पूरी एमकेएम जो है मेट्रो को बड़ा रिगार्ड करती है, और पूरे तमाम टॉप जो आपके तमाम जो हायरकी उनके साथ भी बड़े गुड रिलेशनशिप रखा हुआ है। तो हम तो हर वक्त बिल्कुल नाज़रीन, एक बात है अमीन भाई से अगर 10 मिनट पहले भी प्रोग्राम के बीच में कहूँ ना कि अमीन भाई हालात चेंज हो गए, आपका बीपर फौरन चाहिए, अमीन भाई इनकार नहीं करते। एयरपोर्ट जाते जाते तक मुझे बीपर देते हुए गए। इस्लामाबाद लैंड किया इन्होंने और एयरपोर्ट से उतरते, यार अभी जहाज़ लैंड हुआ है, मैंने कहा प्रोग्राम ख़त्म होने वाला, अमीन भाई अभी बीपर चाहिए। तो जहाज़ से उतरते उतरते मुझे हमेशा हमारे प्रोग्राम का, हमारे चैनल का हिस्सा रहता है अमीन भाई, इसमें कोई शक नहीं है कि माशाल्लाह बहुत खुश अखलाक आदमी है, और अल्लाह ताला इसीलिए इनको नवाजता भी है माशाल्लाह। एक अच्छी बात है इनकी वजारत की कंटिन्यूएशन, और उसके बाद फिर अब दोबारा से कंटिन्यूएशन ये कायम है। अच्छा अमीन भाई, मुझे ये बताइएगा कि थोड़ी सी बात सियासी कर लेते हैं सर, कोई गुनाह थोड़ी है रमजान में सियासत की बात? बिल्कुल करें, बिल्कुल है ना, अच्छी बात है, कर सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा सर, बात यह है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने बड़े बुरे वक्तों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ा तो ऐसे वक्त में छोड़ा जब बहुत जरूरत थी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की। देखिए डॉक्टर साहब, हम साफ गोई से काम लेते हैं। मेरा ख्याल है कि जब 2018 में 25 जुलाई के इलेक्शन के बाद हमारा एमओयू साइन हुआ, तो उस वक्त भी हमने ये बात की थी। मुझे याद है कि जब प्रेसिडेंट के इलेक्शन का वोट हो रहा था, उसके बाद कौमी असेंबली पहली तकरीर, तो हमने क्या कहा था? हमने कहा था एमकेएम एक अलग तंजीम है, अलग सोच है, अलग नज़रिया, अलग मंशूर है, हम आपके साथ कोलिजन पार्टनर है, लेकिन हमारे लिए प्रायोरिटी क्या है एमकेएम के लिए? एमकेएम के लिए प्रायोरिटी क्या है? कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास है, अर्बन सिंध है। मैं अपने वोटर, सपोर्टर, अपने कारकुनान के साथ खड़ा हूँगा। तो मैं समझता हूँ कि डायनेमिक जब तब्दील होता है तो हमने क्या फैसला किया? हमने अपने अवाम की सोच को सामने रखते हुए फैसला किया। और देखिए कि एमकेएम ने तो अवामी अंदाज अपनाया है ना, कि एमकेएम कोई फैसला करने से पहले उसने जनरल वर्कर इजलास बुलाया, कारकुनान से मशवरा किया, उन्होंने तमाम इख्तियार राब्ता कमेटी और खालिद मकबूल सिद्दीकी को दिए, और उसके बाद हमने मुज़ाकरात किए, जिसे कहते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी और पीएमएलएन के साथ भी। तो अगर मुझे इजाज़त दे तो मैं थोड़ी सी और भी आगे तफसील बता दूं कि आप ये देखें कि हमने जो मुज़ाकरात किए हमारे साथ, पीटीआई के साथ भी रोज़ाना की बुनियाद पर मुज़ाकरात 2-2, 3-3, 4-4 घंटे होते रहे। हमने उनके सामने भी तमाम चीज़ें रखी कि हमने आपको क्या क्या चीज़ डिमांड से मदद कि क्या क्या चीज़ वादा आपने किया था, उन पर किन किन चीज़ों पर अमल हुआ, तो वहाँ पर वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही थी। और फिर हमने पीपल्स पार्टी के सामने रखा, हमने पीएमएलएन के साथ भी रखा। फिर आप अगर एमकेएम को दूसरी पार्टियों से अगर मवाजना करेंगे, मेरा ख्याल पलस्तीन अवामी पार्टी थी या काफ लीग थी या इंडिविजुअल बुनियादों पे भी जो लोग शामिल हुए, एमकेएम बिल्कुल एक डिफरेंट सिनेरियो था।
ہم نے دن کی روشنی میں 22 کروڑ عوام کے سامنے میڈیا کے سامنے بیٹھ کر معاہدہ کیا ہے، اور ہم نے کسی میں وزارت کی بات نہیں کی، اس پورے معاہدے میں دیکھیں گے کسی جگہ مشیر کی گورنرشپ کی بات نہیں کی، بلکہ ہم نے کیا کہا کہ اربن ڈیولپمنٹ پیکیج عوام کے مسائل کے لیے بات کی۔ سر لیکن ابھی میں نے آگے گزشتہ 2 روز قبل جو ہے نا وہ کچھ میری پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں سے ویسے بھی میری دوستیاں آفتاب صدیقی اور دوسرے قریبی دوستیاں ہیں، جمال صدیقی کو میں نے بلایا ہوا تھا۔ سر جمال صدیقی نے بولا کہ میں وثوق کے ساتھ ہی بات کرتا ہوں، میرا مناظرہ کرا دیں آپ۔ متحدہ قومی موومنٹ نے 3.5 سال میں 3 دفعہ بھی اپنے لاپتہ ورکرز کے لیے، اپنی عوامی مسائل کے لیے، کسی چیز کے لیے بات نہیں کی۔ متحدہ قومی موومنٹ نے ہمیشہ پیسے کے لیے بات کی، 50 ارب روپے ہم نے دیے ہیں ان کو، پیسے لے کے ایم این ایز فنڈ اور یہ تمام چیزیں، اس کے علاوہ بھی دوسرے فنڈ جو ہم سے مانگے کہ ہم نے وہ دیے، اس کے علاوہ ہم سے کسی پہ بات نہیں کی۔ سر یہ بات اب آپ کے وہ اتحادی کر رہے ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ 3.5 سال گزارا ہے۔ سر دیکھیے آپ کو غدار کہنا ہو، یہ بات کہنا تو الگ ہے، وہ تو اس پہ ساری چیزیں میں دیکھ رہا ہوں، لیکن اب یہ پیسوں کا بھی الزام لگا رہے ہیں۔ میں ترتیب بار آپ کے پاس ان تمام سوالوں کا جواب دے دیتا ہوں۔ آلدو جمال صدیقی میٹر نہیں کرتے پی ٹی آئی کے اندر، لیکن اگین ہمارا ڈائلاگ کس کے ساتھ رہا؟ پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ رہا، اسد عمر کے ساتھ رہا، علی زیدی کے ساتھ بھی رہا ہے، کھٹک صاحب کے ساتھ بھی رہا ہے۔ اور ٹرسٹ میں جب ہمارے پرائم منسٹر کے ساتھ ملاقات ہوئی تو ہمارے ساتھ پرائرٹی نمبر ملاقات میں کیا ہوتی تھی کہ ہمارے لاپتہ ساتھیوں کے حوالے سے ہم نے ہمیشہ گفتگو کرتے تھے۔ ہم نے کہا آپ ہم سے وزارت لے لیں، ہمیں کچھ نہ دیں، ہمارے لاپتہ ساتھی ہمیں دے دیں۔ ہم نے یہاں تک یہ بات، لیکن سر ڈیفیم کر رہے ہیں نا پھر تو آپ، اس کا مطلب ہے پارٹی کو ڈیفیم کر رہے ہیں نا۔ میرا خیال ہے کہ اسی طریقے سے اگر ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہم نے ہمیشہ کیا بات کی؟ اربن ڈیولپمنٹ کی پیکیج کی بات کی، اور آپ یقیناً اس بات کی خوشی ہوگی کہ اربن ڈیولپمنٹ پیکیج میں اگر آج گرین لائن ہے یا K4 کا منصوبہ ہے یا پھر سینسس ہے، سینسس کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان میں 17 سال کے بعد پچھلا سینسس ہوا تھا 2017 میں، 99 کے بعد 2017 میں، اور 99 میں ہوا تھا، اس سے پہلے دیکھیں 18 سال کے بعد ہوا تھا۔ تو ہم نے قائل کیا وفاقی حکومت کو، اسد عمر صاحب ہے، ڈیسنٹ آدمی ہے، باوقار آدمی ہے، چیزوں کو سمجھتے ہیں، ہم نے ان کو قائل کیا کہ یس جی اب آپ نے ہر صورت میں 5 سال کے مختصر عرصے کے اندر آپ کو سینسس کرانا ہے۔ الحمدللہ آپ دیکھیں سینسس کا پروسیس چل رہا ہے معاملہ۔ تو یہ تمام چیزیں تھیں۔ اب جہاں تک آپ نے بات کی پیسے کے حوالے سے، تو یس ہم نے ہر جگہ اربن ڈیولپمنٹ کے پیکیج کی بات کی ہے، ہم نے کوئی ذاتی فوائد کے لیے کسی جگہ بھی بات نہیں کی ہے۔ اور آپ دیکھیں گے یہ تمام چیزیں اگر کراچی میں فلائی اوور بن گئے ہیں، پی ڈبلیو ڈی اور ان لوگوں کے تحت ہوتا ہے سر ساری چیزیں، یہ تمام چیزیں پی ڈبلیو ڈی پیسے تھوڑی دیے جاتے ہیں آپ کو، بالکل آپ وجہ فرمائیں، بجٹ دیے جاتے ہیں نا، بجٹ دیے جاتے ہیں۔ اب اگر کوئی کہتا ہے آپ کو 100 ارب روپے کا بجٹ دے دیا تو وہ آپ کو آپ کے ہاتھ میں مطلب کوئی نوٹ تھوڑی دیے جا رہے ہیں، وہ تو پی ڈبلیو ڈی سے بجٹ سے آپ کو مختص کر دیا گیا، اس میں کام ہی ہونا۔ ہم عوام کی خدمت کے لیے، یعنی کہ روڈ بنانا ہے، سڑکیں بنانا ہے، سیوریج کے سسٹم کو بہتر کرنا ہے، فلائی اوورز بنانے ہیں، گرین لائن کا منصوبہ تھا، K4 کا منصوبہ تھا، ان تمام چیزوں پہ یہ پیسے خرچ ہو رہے ہیں۔ ٹھیک، اچھا سر مجھے یہ بتائیے گا، کیونکہ آپ دونوں حکومتوں کا حصہ رہے ہیں، عمران خان نے تو صاف کہا کہ جی میں اقتدار میں تھا، طاقت نہیں تھی، پاور نہیں تھی میرے پاس۔ پاور جو لوگ مقتدر تھے نا وہ کرپشن کو برا نہیں سمجھتے، چیزوں کو برا نہیں، اس کا مطلب ہے پاور نہیں تھی واقعی۔ جب ایک سابق وزیر اعظم خود کہہ رہا ہے کہ پاور نہیں تھی، آپ کے پاس پاور تھی بحیثیت منسٹر؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ یہ کہنا ہے کہ وزیر اعظم کے پاور نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا غیر اخلاقی عمل ہو جاتا ہے کہ جب آپ کو پاکستان کے ووٹ سے منتخب ہو کر، ہمارے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے ووٹ سے منتخب ہو کر وزیر اعظم بنتے ہیں تو وہ تو پورا عوام ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ آپ اپنے پاور کو ایسیٹ کریں، آپ اپنے پاور کو ایکسرسائز کریں، آپ آرڈر ایشو کریں، اور اس پہ عمل درآمد۔ آپ کے پاس پاور دیکھیں ایز فار ایز میں بالکل صاف گوئی سے کام لوں گا۔ آج میں اگر میں پرائم منسٹر کی ٹیم کا حصہ نہیں ہوں، سابق وزیر اعظم صاحب کے، تو میرا خیال ہے کہ مجھے صاف گوئی سے کام لینا چاہیے۔ جہاں تک میری منسٹری کا تعلق تھا، جب میں نے وزارت سنبھالی ہے پچھلے 2 سال میں، میرا خیال ہے کہ ایسا مجھے کوئی انٹرفیرنس نہیں ہوا ہے سر۔ لیکن پالیسیز ہو، لائسنسز کی بات، سی واس کا لائسنس مختلف، آپ ہمیشہ کہتے تھے یار میں کچھ کر ہی نہیں سکتا، پالیسیز ہیں جیسے کچھ دیکھیں کچھ اب تو ماشاءاللہ نئے لائسنسز آ رہے ہیں، ساری چیزیں نئی ہو رہی ہیں، سننے میں آیا سر اب آپ چیزیں بہتر کر، بالکل اب مور مزید طاقت کے ساتھ موجود ہیں آپ منسٹری میں۔ اچھی بات یہ ہے کہ جب میرا خیال ہے کہ نئے وزیر اعظم صاحب شہباز شریف صاحب آئے ہیں تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ آپ سے کام آپ نے کرنا ہے، پالیسی آپ نے دینی ہے، اور ایکسرسائز آپ اپنے پاور کو کریں، سیکریٹری آپ ہمارے مطلب سے لے لیں۔ میرا خیال ہے کہ اب ہماری اچھی ٹیم بنی ہوئی ہے، آپ ذرا زیادہ طاقت کے ساتھ آئے، یہ بات فیکٹ ہے یا نہیں ہے سر، یہ بتائیں؟ ہاں میرا خیال ہے کہ آپ میں اعتماد زیادہ ہے،
اعتماد زیادہ ہے. ہاں. کیونکہ اچھی بات یہ ہے کہ جو پرائم منسٹر صاحب ہیں شہباز شریف صاحب, ہاں. وہ فردن ہر آدمی سے ملتے ہیں, ہر آدمی کو ٹائم دیتے ہیں. فرق صرف ایک میں بتا دوں کہ پہلے اگر میں کوئی پرائم منسٹر ہاؤس کوئی اپنا میمو بھیجتا تھا, کوئی فائل میری جاتی تھی تو 10-12 دن کے بعد واپس آیا کرتی تھی. اچھا, ٹرسٹ می, میں نے ایک فائل بھیجی ہے, 2 دن کے بعد ریٹرن ہو کے واپس آ گئی واپس 2 دن کے اندر. تو اس کا مطلب ہے کہ کام تیز کام کی رفتاری 6 گنا بڑھ گئی ہے. یس بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر, مجھے یہ بتائیے گا کہ معاہدے 2 کیے آپ نے, ایک پی ایم ایل این سے الگ کیا, پاکستان پیپلز پارٹی سے, دونوں الگ الگ معاہدے؟ جی بالکل, یا کمبائنڈ معاہدے؟ نہیں, دونوں الگ الگ معاہدے ہیں. اچھا, ان میں سے کوئی ایک ٹوٹ سکتا ہے یا دونوں لازم اور ملزوم ہیں, یہ بھی بتا دیجیے گا سر. دیکھیے اچھی بات ہے, جیسے میں نے کہا کہ 22 کو عوام کے سامنے دوپہر کے 3 کلیئر رکھنا چاہیے کیا, ہم 1 اپریل کو کیا. اور اس میں خوبی کیا تھی, مطلب ڈاکٹر صاحب آپ, میرا خیال ہے میں آپ بڑے چینل کے توسط سے پورے پاکستان کو عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ ٹی وی چینل کے سامنے ڈاکٹر خالد محمود صدیقی صاحب نے دستخط کیا اور ساتھ ساتھ بلاول بھٹو صاحب نے دستخط کیے. بالکل. اور اس میں وٹنسز پہ کون تھا, یہ سوچنے کی بات ہے کہ کے پی کے سے کون تھا, مولانا فضل الرحمان صاحب تھے. شہباز شریف صاحب اس وقت پرائم منسٹر نہیں بنے تھے, تو پنجاب پورے پنجاب پاکستان کو بھی ریپرزینٹ کر رہے تھے. اور اچھی بات کی تھی کہ بلوچستان سے مینگل صاحب نے بھی اس پہ وٹنسز رہے ہیں. بالکل. تو یہ ایک قومی جرگہ تھا, اور قومی جرگہ کے سر آپ سامنے نے بڑا ٹائم لیا, آپ نے کہا ہمیں ضمانتیں چاہیے, ہمیں ضامن چاہیے, ہم اس طرح سے نہیں کریں گے, گارنٹر یا اس میں وٹنسز ہونے چاہیے. اس دفعہ ہم کسی قسم کی دھوکہ کھانے کے متحمل نہیں ہو سکتے. اور یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آتی رہی. اچھی بات یہ بھی تھی کہ میں یقیناً میرا سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو صاحب کو بھی خراج تحسین پیش کروں گا کہ انہوں نے نہایت وسیع قلبی, وسیع نظری کا مظاہرہ کیا. جو مطالبات ہم ان کے پاس لے کے گئے, انہوں نے ہماری باتیں سنی, اور سننے کے بعد کہا نہیں جی انہیں چیزوں پہ حل ہونے چاہیے. اور خاص کر جو سب سے امپورٹنٹ بات تھی ڈاکٹر صاحب, وہ تھا سندھ لوکل گورنمنٹ. اور جو گلدار صاحب کا آرڈر موجود تھا, ہم نے ان کے سامنے رکھا, انہوں نے کہا جی اسی لیٹر ریسپیکٹ کہتا تھا, ہم چاہتے ہیں کہ اس کو امپلیمنٹ کرایا جائے. سر اب تو ڈیٹس اناؤنس ہو رہی ہیں, اور اس پہ سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ کی ترمیم پہ تو کوئی ایسا خاص وہ نہیں ہوا ہے, کیا سمجھتے ہیں ہو جائے گا؟ نہیں, میں بالکل 100% کانفیڈنٹ ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ جس گرمجوشی کے ساتھ اور جس اعتماد کے ساتھ بلاول بھٹو صاحب نے ہمیں یقین دہانی کرائی تھی, مجھے 100% امید ہے کہ بالکل اسی لیٹر اینڈ اسپرٹ کے ساتھ اس کو عمل درآمد کرایا جائے گا. گورنرشپ کے معاملے پہ کچھ ہماری نیگوسیشن ٹیمیں چل رہی ہیں, روزانہ کی بنیاد پہ مذاکرات ہو رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ عید کے بعد جیسی بھی سندھ اسمبلی کا اجلاس ہوگا, آپ دیکھیں گے کہ اس کو اسمبلی سے پاس, اسمبلی میں لے کر آیا جائے گا, اسمبلی سے پاس کرا کے اس کو قانون کا حصہ بنایا. سر گورنرشپ کے حوالے سے کوئی مسائل رہے؟ ڈاکٹر صاحب چونکہ ہمارا ایک بنیادی موقف تھا کہ 1972 کے بعد جو ہے گورنر ہمیشہ اربن سندھ سے آتا رہا ہے, اور ہماری یہ خواہش تھی کہ اربن سندھ سے آئے. ہم نے یہ خواہش کا اظہار بھی کیا کہ اربن سندھ سے ہونا چاہیے, ناٹ نیسیسری کہ MKM, ہم نے اربن سندھ کی بات کی تھی. تو میرا خیال ہے یس, اگین پاکستان پیپلز پارٹی, میں گلیڈ, آئی ایم ویری مچ گلیڈ کہ انہوں نے بالکل اس بات کو تسلیم, موقف کو تسلیم کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ گورنر جو ہے اگلے چند دنوں کے بعد یا عید کے فوری بعد کوئی نہ کوئی گورنر لگ جائے. سر لیکن وہاں سے تو اس طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کہتے ہیں صرف MKM سے آنا چاہیے, اس کے علاوہ کوئی اور کراچی آئٹ جو ہے ایز اے گورنر قابل قبول نہیں ہوگا. نہیں, ہمارے لیے تو پورا کراچی جیسے کہتے ہیں کہ احترام رکھتا ہے, حیدرآباد احترام. لیکن آپ کا حق ہے آپ کی پارٹی سے آنا, کوئی غلط تھوڑی ہے اگر آپ مطالبہ رکھیں بھی تو آپ بڑے پرائیڈ کے ساتھ ہی مطالبہ رکھ سکتے ہیں. اور آپ اس بات کے گواہ ہیں ڈاکٹر صاحب کہ 1987 بلدیاتی الیکشن سے لے کر 2018 تک MKM ہمیشہ ہر الیکشن میں کامیاب ہوتی چلی آ رہی ہے, اور ہمیشہ پروف کیا ہے کہ اربن سندھ کی سول ریپریزنٹیٹو ہے. ووٹ بینک 2018 میں گو کہ ہمیں 7 سیٹیں ملی, لیکن اگر ہمارے ووٹوں کے اعتبار ووٹ 7.5-8 لاکھ ہم اس وقت بھی ووٹ بینک پھر بھی ریٹین ہوا. سر مجھے بتائیں اگر ڈاکٹر عشرت العواد آپ سے کہا جائے کہ ان کو گورنر آپ ایکسپٹ کر لیں, کرے گی آپ کی پارٹی ایکسپٹ؟ میرا خیال ہے کہ اعتراض ہے, انہوں نے ایک لمبی اننگ کھیل لی ہے, اور کھیلنے کے بعد وہ آپ دبئی میں مقیم ہے, میرا خیال اپنی فیملی کے ساتھ انہیں انجوائے کرنا چاہیے. زیادہ وہاں وقت بتانا چاہیے نا, یہاں سے ریٹائرمنٹ ہی بہتر ہے, زیادہ بہتر ہے. اچھا سر مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ یعنی اب جب کہ آپ زیادہ بہتر فیل کر رہے ہیں, اور آپ کی منسٹری کے حوالے سے اگر میں پوچھوں آپ سے کہ کیا اصلاحات آپ لے کے آئیں گے انفارمیشن ٹیکنالوجی میں, تو کیا کہیں گے؟ دیکھیے 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ تھیں. جب میں نے وزارت سنبھالی تو میرا ٹارگیٹ تھا کہ IT ایکسپورٹ کا اضافہ کیا جائے. انفارچونیٹلی میں اپنے پڑوس کے ممالک کو دیکھتا ہوں, انڈیا کو دیکھتا ہوں, بنگلہ دیش کو دیکھتا ہوں, تو IT ایکسپورٹ وہ بلینز ڈالر پہ چل رہی تھی, اور ہمارے پاس انفارچونیٹلی جب میں نے وزارت سنبھالی تھی تو 1 بلین سے بھی کم تھی. الحمدللہ جب ہم نے کلوز کیا ہے پچھلے سال 30 جون کو کلوز کیا تھا, تو ہم اس جسے کہتے ہیں IT ایکسپورٹ کو بڑھاتے
2.1 बिलियन यूएस डॉलर पे ले गए, जो कि उसके पिछले साल के मुकाबले में 47.44% ज़्यादा था। आप ये देखें डॉक्टर साहब कि पाकिस्तान की 40 मिनिस्ट्री उठा के देख लें, किसी ने अपने एक्सपोर्ट में 2%, किसी ने 3%, किसी ने 4% इजाफा किया था। बट दे द वन ओनली मिनिस्ट्री दैट इज द मिनिस्टर ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम, जहां पर आईटी एक्सपोर्ट में 47.44% इजाफा हुआ। और हमने अपनी टारगेट्स क्या सेट किया? अभी हमने जैसे वजारत संभाली। सर मुझे ये बताएं, टारगेट अपनी जगह, मैं आपसे उस पर भी आऊंगा। नौकरियां मिलेंगी सर, कराची वालों को नहीं मिलेंगी। अगर एमक्यूएम अब भी नौकरियां नहीं देती तो सर फिर क्या फायदा? आप हुकूमतें भी बदल रहे हैं, वजारतें भी ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अब नौकरियां नहीं मिल रही सर। डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बात की आपने। अगर मेरा बस चलेगा तो मैं तो कराची के तमाम नौजवान को नौकरी दे दूं। सर आप ट्रक चलाएं, लेकिन मुझे ये बताएं कि मेरा बस नौकरियां मिलेगी कैसे? हमने क्या किया, हमने जब अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ एग्रीमेंट किया, देखिए दो चीजें मैं कर दूं कि वफाक में उस अंदाज की जॉब नहीं, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद वो तमाम जो ताकत का महवर जो है वो सूबाई हुकूमत को चला गया। तो वफाक एक पॉलिसी बना सकता है और पॉलिसी को आगे ड्राइव कर सकता है, बट ये ताकत का मंबा जो लेकिन ऐसे डिपार्टमेंट जो कि वफाक के मतलब ज़ेरे असर चल भी रहे हैं ना, उसमें भी कराची के लोगों को नौकरियां नहीं मिलती। हमने क्या किया, जब हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी माहिदा किया और पाकिस्तान PMLN के साथ भी माहिदा किया, अगर आप उस माहिदे को पढ़ेंगे तो उसमें बाकायदा तौर पर लिखा गया है कि 60-40 के कोटे पे हर जगह पे अमल दरामद किया जाएगा। ना सिर्फ ये रखा है, बल्कि हमने ये भी बात की है और इतने अरसे से जो अमल दरामद नहीं हुआ उसका जो बैकलॉग है, ये देखिए ना, ये बड़ी बात है ना। हमने अपने रात के बारे में नहीं सोचा, मैंने अपने नौजवानों के बारे में सोचा, अपने शहर के लोगों के बारे में सोचा, अवाम के बारे में सोचा कि जो बैकलॉग भी रह गया है उसके ऊपर भी एक पार्लियामानी कमेटी बनाई जाएगी, इन्वेस्टिगेट करेगी और वफाकी इदारों में जहां जहां पर अगर कराची के हैदराबाद के लोगों को नुमाइंदगी नहीं दी गई है तो उस नुमाइंदगी को पूरा किया जाएगा। तो एक तो बड़ा मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा काम, और यही सिंध के साथ भी बिल्कुल सिंध के साथ भी किया। अमीन भाई आप हमारे साथ मौजूद होंगे, हेडलाइन का ब्रेक है नाज़रीन, उसके बाद हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए खुसूसी नशरियात हमारी रमज़ानुल करीम की, ये मेट्रो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात रमज़ानुल करीम। वेलकम बैक, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो न्यूज़ की माह रमज़ान मुबारक खुसूसी नशरियात रमज़ानुल करीम। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और वफाकी वज़ीर जनाब सैयद अमीनुल हक साहब। ब्रेक पे जाने से पहले इनसे बात हो रही थी, हेडलाइन के वक्फे से जाने से पहले। अमीन भाई मुझे बताइएगा आपके आगे का क्या लाएमल होगा? एक तो ये कि अब आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है आवाम की, लोगों के काम भी करने हैं, अपनी वजारतें भी देखनी है, किस तरीके से आगे मामला चलाएंगे? देखिए, जब हमने वफाक के साथ साथ सूबाई हुकूमत के साथ भी मुआहदा किया तो हमारी क्या ख्वाहिश है? हमारी ख्वाहिश है कि फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कॉमन पीपल, ये हमारा बिल्कुल एक सोच है और इसी सोच है महवर के साथ आगे बढ़ना। इसके लिए चंद चीज़ें हमने टारगेट सेट किया। नंबर 1, हमने नंबर 1 पे क्या रखा है कि हर सूरत में सेंसस के अमल को जारी वसाई रखा जाए और 31 दिसंबर, आई रिपीट के 31 दिसंबर 2022 को सेंसस मुकम्मल होकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हैंड ओवर कर दिया जाए और आने वाला जो इलेक्शन हो 2023 का वो नए सेंसस की बुनियाद पर लड़े जाए। एक तो हमारा ये प्राइम टारगेट है। इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ डेवलपमेंट पैकेज है, K4 का मनसूबा, कराची के वहाँ पानी की बूंद बूंद को तरसते हैं। पिछले 12, 13, 14 सालों से जो जिसे कहते हैं जो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए थी पानी के सूरत हाल के हवाले से नहीं हो पाई थी, तो हमारी ख्वाहिश थी कि हमने इसे माजी जो पिछली हुकूमत थी उनसे बातचीत करके हमने ये तमाम मनसूबा वफाक को मुंतकिल कर दिया था। पहले ये 26 अरब का मनसूबा था, अभी 126 अरब का मनसूबा हो गया। और हमने क्या किया, हमने ये सोचा कि ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान का सबसे जिसे कहते हैं कि एक आला म्यार का जो इदारा है वो वापडा था, जिसके पास डैम बनाने के पास एक्सपीरियंस मौजूद थी। तो ये अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह K4 का मनसूबा वापडा के हैंड ओवर कर दिया गया। वापडा ने कमिटमेंट किया हमारे वजह कर, हमने मेक श्योर किया कि इसकी टाइमलाइन तय की और हमने क्या कहा है कि अक्टूबर 2023 में K4 का मनसूबा मुकम्मल कर दिया जाएगा। इसी तरीके से मेरा ख्याल सबसे तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो हमें रखी है वो हैदराबाद की यूनिवर्सिटी। यस, हमारे जैसे कहते हैं कि वज़ीर आला साहब से मुलाकात हो गई है, बातचीत हो गई है। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि ईद के फौरी बाद जो रुकावट थी हैदराबाद यूनिवर्सिटी में वो भी दूर हो जाएगी और आप देखेंगे कि फर्स्ट फेज पे काम शुरू भी हो चुका होगा। सर, अगर जो मुआहदा किया गया है आपसे, अगर उस पर अमल दरामद नहीं होता, माजी की तरह रिवायत बरकरार रहती है और आप नाखुश होते हैं, उस सूरत में क्या करेंगे सर? देखिए, MKM एक सियासी पार्टी है और MKM सियासी पार्टी होने की हमेशा ख्वाहिश रहती है कि जमहूरी तरीक़ेकार के मुताबिक आगे चला जाए। मैं समझता हूँ कि इसके लिए ज़रूरी है कि मज़ाकरात और मज़ाकरात, डायलॉग डिस्कशन
ڈسکشن کو رکھا جائے. ہم نے یہ چیزیں میرا خیال ہے کہ اس پہ عمل کریں گے, اسی طریقے سے چلیں گے, اور چیزیں اگر آگے کی طرف چلتی ہیں تو یقیناً ہمارے پاس ایک ہی آپشن رہتا ہے کہ ہم اپنے کارکنان کے پاس جائیں, اپنے عوام کے پاس جائیں. خان صاحب اگر کامیاب ہو جاتے ہیں الیکشن پر مجبور کرنے پر حکومت کو, پھر کیا کریں گے سر؟ آپ سمجھتے ہیں اس وقت الیکشن میں جانا متحدہ قومی موومنٹ کے لیے بہتر نہیں ہوگا؟ دیکھیں, ہم عوامی پارٹی ہیں اور عوام کی سوچ کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں, تو ہم الیکشن سے بھاگنے والے لوگ نہیں ہیں. آپ ویسے اگر مجھے بتائیں آپ کی پارٹی کیا کہتی ہے, الیکشن ہو جانا چاہیے, ٹینیور پورا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, ایز اے سیاسی ورکر میری خواہش ہمیشہ ہوگی کہ ٹینیور مکمل ہونا چاہیے, کیونکہ عوام 5 سال کے لیے ووٹ دے کر. لیکن آپ یہ بھی تو کہتے ہیں مینڈیٹ چوری ہوا, ہو سکتا ہے الیکشن میں آپ اپنا چوری ہوا مینڈیٹ واپس لے سکیں. الیکشن سے گھبرانا تو نہیں چاہیے. بالکل ہم گھبرا نہیں رہے, ہم تو کہتے ہیں کہ الیکشن اگر 6 مہینے بعد بھی کرا دیا جاتا تو ایم کیو از ریڈی ٹو پارٹیسپیٹ, اور ہمیں اس بات کی خوشی ہوگی کہ جو ہمارا مینڈیٹ چورایا گیا ہم اسے واپس لیں گے. لیکن اگین پارلیمنٹ کی سپریمیسی رہنی چاہیے. پاکستان تحریک انصاف کا جو پاپولیرٹی ہے وہ انکریز ہوئی ہے حکومت چھوڑنے کی وجہ سے, سمجھتے ہیں آپ بحیثیت سیاسی کارکن؟ دیکھیں, پاکستان کے عوام کی سوچ کو سمجھنا پڑے گا کہ پاکستان کے عوام ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. آج جو تاثر عمران خان صاحب نے دیا, پی ٹی آئی نے تاثر دینے کی کوشش کی, شاید وہ مظلوم بن رہے ہیں, تو کچھ لوگ جو ہیں ان کے ساتھ رہے ہیں. مظلوم یا نہیں ہے؟ میرا خیال ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. اور جیسے جیسے ٹائم گزر رہا ہے آپ دیکھیں کہ مختلف چیزیں سامنے آ رہی ہیں, اور جو عوام ان سے آہستہ آہستہ دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. اچھا, آپ سمجھ رہے کہ ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ جب الیکشن ہوگا تو الیکشن میں سمجھتا ہوں کہ واضح طور پہ عمران خان نے جو نیریٹو بلڈ اپ کیا آپ سمجھتے ہیں غلط ہے؟ بالکل جو انہوں نے نیریٹو بلڈ کیا کہ میرے علاوہ سب کرپٹ ہیں, میرے علاوہ تمام غدار ہیں, تو سازش کا بھی کیا نا, اور سازش کا بھی کیا. دیکھیں میرا خیال یہ دونوں چیزیں جو میں نے بات کی کہ یہ ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل بات ہے. جہاں تک ان کی بات تھی انٹرنیشنل کانسپریسی کی, ہم کیا کہتے ہیں کہ جب ایم کیو ایم کے ساتھ وہ مذاکرات کرنے کے لیے تشریف لائے تھے 8 مارچ کو اور 9 تاریخ کو بحیدرآباد چلے گئے تھے, چائے کھانا کھا کے. ہونا کیا چاہیے تھا کہ وہ ہمیں انٹرنیشنل کانسپریسی کے بارے میں بتاتے. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب آپ اس بات کے گواہ, بلکہ آپ کا ٹی وی چینل دکھاتا رہے کہ 9 مارچ سے لے کر 30 مارچ تک ہر دن پی ٹی آئی کا وفد ہمارے پاس آتا تھا اور گھنٹوں ہم سے ملاقات, لیکن کوئی بات ایسی کسی موقع پہ بھی ہمارے ساتھ انٹرنیشنل کانسپریسی کی کوئی ڈسکشن نہیں ہوا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اچانک سے یہ تمام چیزیں آئی ہیں, تو یہ چیزیں میرا خیال ہے کہ یہ پولیٹیکل بلڈ اپ کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ معاملات کو عوام کے سامنے کچھ اور پیش کیا جائے. ہمارے معصوم عوام ہے, مظلوم عوام ہے, وہ ان چیزوں کو سمجھ رہے ہیں, لیکن جیسے جیسے ٹائم گزر رہا ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو ڈسٹینس کرتے چلے جا رہے ہیں. اور جب بھی الیکشن ہوگا آپ دیکھیں گے وہی پارٹی جو آپ کو نفیس کہا کرتی تھی اب غدار کہتی ہے. دیٹس کریکٹ. مطلب یہ بڑے افسوس کی بات ہوتی ہے نا, تو یہ ایسا ہونا نہیں چاہیے کہ کل تک ہم آپ نفیس تھے, محب وطن تھے, اور آج جب ہم آپ کے ساتھ ہیں تو ہم غدار ہو گئے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. سر امیر بھائی کیا میسج دینا چاہیں گے؟ وقت کم ہے, آپ کو جانا بھی ہے افطار پارٹی میں. میرا خیال ہے کہ پورے پاکستان کے عوام کو کہ یس ہر صورت میں پاکستان میں جمہوری روایت قائم و دائم رہنا چاہیے, پارلیمنٹ کی سپریمیسی رہنی چاہیے, اور ہمیشہ میں اب بالخصوص نوجوانوں کے ساتھ میں کہوں گا, چونکہ میں آئی ٹی کا منسٹر بھی ہوں, کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ نئی نئی ٹیکنالوجی دنیا میں آ رہی ہے. میرے نوجوانوں کو بھی ضروری ہے کہ نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ آگے بڑھیں. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے, بلاک چین ہے, آئی او ٹیز ہے, ان چیزوں پہ بھی اپنے آپ کو کنسنٹریٹ کرو, انہی کے ساتھ پھر آگے بڑھیں. سر آپ کی پارٹی بھی کسی نام پہ اتفاق ہے گورنر سندھ کے لیے یا نہیں ہے؟ یہ بتا دیجیے گا. میں بالکل اگر کسی نام پہ اتفاق ہے تو نام لے لیں سر. ہاں, میرا خیال ہے کہ ہم نے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب نے 2 3 4 نام جو ہے میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم کسی ایک نام پہ اتفاق نہیں ہے. نہیں, طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ 2 3 نام دیے جاتے ہیں, تو وہی طریقہ کار ہم نے اپنایا. ہم نے 2 3 نام دیے, اور وزیر اعظم صاحب کے ڈسکریشنری پاور ہوتا ہے کہ وہ جس میں کسی سیکیورٹی کلیئرنس ہے سب کی. میرا خیال ہے کہ ایسی کوئی مسائل جنم نہیں لے گا. تو یہ باتیں جو کی جا رہی ہیں سیکیورٹی نہیں, میرا خیال ایسی کوئی چیز نہیں. ایم کیو ایم ایک وطن سیاسی جماعت ہے جو پاکستان کے آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر اپنی سیاسی جدوجہد کر رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام لوگوں کو مساوی مواقع ملنے چاہیے. ٹھیک ہے, تشریحی بہت ہے, باتیں مکمل تو نہیں ہوئی ہیں, لیکن آپ کو تشریف لے جانا ہے, اس لیے بہت بہت شکریہ. امین بھائی آپ تشریف لائے, بیٹھیں, آپ تشریف رکھیں. کچھ انعامات ہیں جو آپ کے ساتھ جائیں گے. فریشرز کی جانب سے گفٹ ہیمپر ہے, ایڈور کی جانب سے گفٹ ہیمپر. سر بیٹھیں, تشریف رکھیں, آپ بیٹھیں. بہت شکریہ. ٹھیک ہے, یہ ایڈور کی جانب سے گفٹ ہیمپر ہے. ہے. فریشرز کی جانب سے, فارمی کی جانب سے یہ گفٹ ہیمپر ہے. اور اس کے علاوہ پاپولر اسٹائل کی جانب سے اس میں بیڈ شیٹ کلودنگ وغیرہ ہے, اور یہ ایسل ہے. سب آپ کے ساتھ چلے جائیں گے. کو بہت شکریہ. بالکل. اوکے ناظرین, یہاں پہ اب ہم وقفہ لینا چاہتے ہیں, ایک وقفے کے بعد ناظرین دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. کہیں نہ جائے گا, دیکھتے رہے ہماری خصوصی نشریات رمضان الکریم.